کتنا بہترین سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا امتحان کا بنایا ہے کہ ہر انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے، جیون کی شروعات کرا دی ہے، اور دنیا میں جو ہے انسان کو عقل دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، سب کچھ جو ہے انسان دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ ابھی اتنے لوگ مر رہے ہیں، انہیں کون موت دے کے اٹھا رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر رہے ہیں اور کائنات چل رہی ہے، یہ کون کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون موت دے دے کر لوگوں کو اٹھا رہا ہے؟ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی میرے اندر تو ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں۔ مالک نے، جس نے مجھے بنایا ہے، اس نے میرے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، لیکن میں یہاں ہمیشہ نہیں جی پاؤں گا، یہاں سے مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ تو یہاں پر انسان رکے، بریک لگائے اور سوچے کہ مالک نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ میں تو نہیں چاہتا مجھے دکھ تکلیف ملیں، میں تو ہمیشہ کے سکھ چاہتا ہوں، لیکن وہ دکھ تکلیف بھیجتا ہے، میں روک نہیں سکتا، میں بے بس بھی ہوں اس کے سامنے، لیکن بھیجتا کیوں ہے؟ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ انسان کو جیون کی سچائی اور اس دنیا کی سچائی پر غور کرنا چاہیے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر لوگ اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے وہ بنا مالک کے آزاد ہوں، جیسے ان کی جان ان کے قبضے میں ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری جان ہمارے قبضے میں ہوتی تو ہم مرنا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر ہم اپنی جان کے خود مالک ہوتے، کوئی ہمارے اوپر کسی کی طاقت کا قبضہ نہ ہوتا۔ ہم اتنے بڑے بے بس ہیں، اللہ نے ہمیں دکھائی ہے یہ چیز کہ جب میں موت بھیجتا ہوں تو میں کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتا ہیں۔ کوئی سفر میں جا رہا ہو اس کو گھر لوٹنے نہیں دیتا، کوئی کمرے میں لیٹا ہو اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا، کوئی باہر ہو تو گھر میں نہیں آنے دیتا۔ تو اے انسان، تجھے غور کرنا چاہیے کہ تو کس قدر میرا محتاج ہے، بے بس ہے۔ اللہ الصمد، سارا جہان میرا محتاج ہے، مگر میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ جب کوئی کسی کا اپنا مرتا ہے تو کتنی حسرت کرتا ہے کہ میں نے تو بھئی اپنے باپ سے جو ہے آخری وقت میں بات بھی نہ کری، میں نے کھل کے بات بھی نہ کری۔ تو انسان غور کرے کہ بھئی یہ زندگی میرے جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، میں مرنا نہیں چاہتا لیکن مجھے یہاں مارے گا۔ جس مالک نے مجھے جیون دیا ہے اس نے میرے اندر ہمیشہ سکھ بھوگنے کی طاقت رکھی ہے اور یہاں مجھے دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، تو وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ انسان کو اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ بھئی جب میرے اندر اس نے ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی چاہت رکھی ہے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اور دنیا ایسی ہے جو ہمیشہ جینے کا جیون ہے، وہ ہمیشہ سکھ بھوگنے کا جیون ہے، اور اسی کو قرآن میں کہا گیا جنت کا جیون ہے، سورگ کا جیون ہے۔ محال توڑ کر، جو مدھو مکھی ہوتی ہے، محال توڑ کر شہد نکالنے والا پتہ لگا لیتا ہے کہ دائیں بائیں مکھی اڑ رہی ہیں، مدھو مکھی اڑ رہی ہیں، یہاں آس پاس کہیں محال ہوگی، تو وہ ایک نشانی مل جاتی ہے اس کو، مدھو مکھی اڑتی رہتی ہیں، اسی سے پتہ لگا لیتا ہے کہ بھئی یہاں آس پاس کہیں محال کا شہد ہے۔ اسی پرکار سے انسان کو بھی اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ میرے اندر بنانے والے نے ہمیشہ جینے کی چاہت رکھی ہے، تو کوئی جیون، کوئی دنیا ایسی ہے جہاں موت نہیں آتی، ہمیشہ کا جیون ہے۔ اب اس دنیا میں مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ امتحان لینے بھیجا گیا ہے کہ میں اللہ کی قدر کرتا ہوں یا نا قدری کرتا ہوں۔ اگر میں نے اللہ کی قدر کری، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ اسے راضی کر کے مرا، تو مجھے وہی جیون دے گا جو میرے اندر اس نے اچھائیں رکھی ہیں، ہمیشہ جینے کی اچھا رکھی ہے، ہمیشہ سکھ بھوگنے کی اچھا رکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر من کی مرضی پوری ہو، لیکن مالک یہاں ہونے دیتا، اشارہ کرتا ہے کہ پہلے تو جو جیون کے مقصد کو پورا کر، پھر موت کے بعد تو جو چاہنا کرتا ہے وہ تیری چاہنا موت کے بعد پوری ہوگی دوسری زندگی میں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، سچائی کی تحقیق کرے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، لہٰذا میں بچوں کی طرح نادانی میں اس کھیل تماشے کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤں، مال دولت کی حیا مایا کی دوڑ نہ لگاؤں۔ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے میں دل اس کے حوالے کر دوں، اس دنیا سے دل ہٹاؤں، کیونکہ مجھے چھوڑنی ہے دنیا، کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ دنیا کی ہر چیز جو میرے دل میں بسی ہوئی ہے اس کو دل سے نکال کے پھینک دوں، اللہ کی محبت دل میں بساؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر، مجھ سے خوش ہو کر، اور مجھے جو میں چاہتا ہوں جیون، جو میرے اندر اس نے جیون کی اچھا رکھی ہیں، سورگ کے جیون کی اچھا رکھی ہیں، پھر وہ مجھے اس جیون کو عطا فرمائے۔ مگر بڑے افسوس کی اور رونے کی بات ہے
کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ بچوں کی طرح، نادان بچوں کی طرح اس دنیا کے کھیل تماشے میں دھوکے میں دل بہلاتے رہتے ہیں، اور جیون کو ہمیشہ کا جیون سمجھ کے یہاں اس جیون کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور بھٹک کر مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جیون کا سمے انسان کو دے دیا ہے، انسان کو عقل دے دی ہے، اس کا امتحان لیا ہے۔ سچائی اور برائی، سچائی اور جھوٹ، اچھائی برائی، سچائی دنیا کی اور دنیا کا دھوکہ انسان کے سامنے بالکل اسپشٹ روپ سے سامنے کر دیا ہے۔ جیسے ہمارے دونوں ہاتھ اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے کر کے میں دیکھوں، یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، اسی پرکار سے سچائی اور برائی بھی اللہ نے دکھا دی ہے ہر انسان کو۔ اب انسان کو چاہیے کہ دنیا کی سچائی پر غور کرے کہ یار یہ لوگ اتنے مر گئے، یہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود کس نے انہیں موت دے کے اٹھایا؟ وہ تو مجھے بھی اٹھائے گا کل پرسوں کو۔ کل پرسوں کو چھوڑو، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تو انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رچنا میں انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے، اگر انسان کسی بھی کام میں لاپرواہی کر رہا ہو تو اسے یہ اگاج ہوتا ہے کہ یار میں نے اس میں لاپرواہی کری ہے، یہ کام ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ اور جس میں دل سے، لگن سے، پورے ہوش و حواس سے محنت کرتا ہے، اس میں انسان کو امید ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ کام دل سے، لگن سے، پورے دھیان کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، پوری دیکھ بھال کر کے میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کام صحیح ہوگا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے سمبندھ میں لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں اور شیطانی دھرم کو مان رہے ہیں، ایشور رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ کیا انہیں پتہ نہیں ہے، اگاج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اگاج کراتا ہے کہ تو غلط راستے پر ہے، اس کو بار بار یہ احساس کراتا ہے کہ صحیح سے چیک ان کر، صحیح سے دھیان کر۔ جب کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، اس کے اندر بے چینی کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہ جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، غلط دھرم گرو ہیں، ان کے کہنے میں چل رہے ہیں اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق ہی نہیں کرتے، بس جو وہ کہہ دیتے ہیں آنکھ میچ کے مان لیتے ہیں، اور پتہ ہے کہ ہم اللہ کے سمبندھ میں لاپرواہی کر رہے ہیں، پھر بھی غور کرنے کو تیار نہیں۔ تو بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان بوجھ کے اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ موت کے بعد اگر ایسی مر گئے تو نرک کی آگ میں جائیں گے۔ پھر قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ گروہ کے گروہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ دھرم گروؤں سے کہیں گے، جو دھرم گرو کے ماننے والے تھے، کہ یا اللہ ان کو دگنی سزا دے، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے آنکھ میچ کر، ہاں ہمیں یہ گمراہ کرتے رہے، بھٹکاتے رہے۔ اللہ فرمائے گا تم سب کو دگنی سزا ملے گی، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے تمہیں بھی تو عقل دی تھی اور تمہارے اندر اگاج کیا تھا کہ تو لاپرواہی کر رہا ہے، صحیح سے تحقیق کر، مگر تم نے نہیں کی، دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہے، میری ناقدری کرتے رہے۔ آج یہ جتنے بھی لوگ اندھے ہو کر جھوٹے دھرم گروؤں کے پیچھے چل رہے ہیں اور سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں کھوج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور اگر سمجھائیں تو اللہ کی سچائی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے پوچھو، جب اللہ تعالیٰ تمہاری موت بھیجے گا اور تمہیں اکیلے موت دے کر دنیا سے اٹھائے گا، تو یہ دھوکہ دینے والے دھرم گرو تمہیں بچا لیں گے موت سے؟ یہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے؟ دنیا کی کوئی چیز تمہاری موت کو روک لے گی؟ کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ لے گا؟ ہاں میرے بھائیوں، ایسے دھرم گرو جھوٹ پر چل کر، دھوکے پر چل کر، برائی پر چل کر پہلے اپنے آپ کو ہی بچا کے دکھا دے، تمہاری تو بہت بڑی بات ہے بچانے کی۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھو، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی سچائی، اللہ کے حکم کو ایسے مانو، اور اللہ کے علاوہ سب کے حکم کو ایسے ٹھکراؤ، اس ڈر سے ٹھکراؤ، اور اس ڈر سے اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو مانو کہ جب اللہ موت دے کر تمہیں اکیلے بلائے گا تو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، تو تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اکیلا اللہ کی طرف جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہی سے کھوج کرنے میں لگ جائیں، اللہ کا گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور سچ اور جھوٹ کو دنیا میں صاف صاف دکھا دیا ہے، اور اسی وجہ سے امتحان لیا ہے کہ میرا بندہ عقل سے دنیا میں سچائی پہ غور کرے، کہ میں جب اوروں کو موت دے کے اٹھا رہا ہوں تجھے بھی اٹھاؤں گا، تو مجھ سے ڈرے اور میری کھوج کرے، اور غور کرے کہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہ تو صاف صاف سچائی اللہ نے دکھا دی ہر انسان کو، ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ بھئی زندگی موت کا جہان ہے، یہ یہاں کتنے مرتے ہیں، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی انسان اللہ کی قدرت میں اپنی عقل نہ چلائے،
اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے سچائی کا پتہ نہ لگائے اور اللہ کی کھوج نہ کرے تو پھر تو وہ اللہ کا ناشکرہ ثابت ہوا، ناقدرہ ثابت ہوا۔ جو جیون کا سمے دیا گیا ہے اس کو برباد کر کے مر جائے دنیا کے کھیل تماشے میں لگ کے تو اللہ کا ناشکرہ ثابت ہوا، ناقدرہ ثابت ہوا۔ تو جو اللہ کا انکار کرے، ناشکرہ ہو، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جو اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اس کائنات میں سچائی کو دیکھے، عقل سے صحیح استعمال کرے اور موت کی اس حقیقت پر اس کی آنکھ کھل جائے کہ یہ تو دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے بھائی، لہٰذا یہاں تو زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، نہ کوئی ضمانت ہے نہ کوئی گارنٹی ہے، اگلے سانس کی بھی ضمانت نہیں ہے تو لہٰذا پھر دنیا کے دھوکے میں لگنا، گناہ کے مزے لینا، دنیا کے مزے لینا، یہ تو بالکل بیوقوفی ہے۔ انسان کے دل پہ بات لگ جائے کہ اگر موت نہ آتی تو دنیا میں چلو بے فکر ہو کے مزے کرتے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ موت آنی ہے اور مر کے مٹی ملنا ہے، تو پھر دنیا کے مزے سے کیا فائدہ؟ میں حقیقت کی طرف غور کروں، سچائی کی طرف غور کروں۔ تو انسان کے دل پر یہ حقیقت، یہ سچی بات لگ جائے اور پھر اللہ کی کھوج میں لگ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہی دنیا کی حقیقت ہے اور یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہم اس پر غور کریں اور آپ لگاتار دیکھیے، تھوڑا بہت گیان حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ لگاتار جو ہے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ لگاتار اگر گیان حاصل کریں گے تو آپ اندھکار سے نکلتے رہیں گے، شیطان آپ کو بھٹکائے گا، لیکن اپنے من کو کنٹرول میں کریں اور اللہ کی طرف لگائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔